بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر وقال الحق سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہے۔ مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے، اس امت کے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ دن رات کی یہ ترتیب، یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ جس طرح تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص ہیں، اسی طرح مومنوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم رکھے ہیں۔ تاجر، کسان اور کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا اس موسم کا انتظار کرتا ہے جس موسم میں اس کی تجارت فروغ پاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن ان ایام کے انتظار میں رہتا ہے جن ایام میں اسے قربت الہی نصیب ہو۔ رمضان المبارک کے بعد ایک مومن کے لیے عشر ذی الحجہ، ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن
بڑے ہی عظمت والے دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. لوگوں، سال کے جتنے بھی ایام ہیں، سب سے فضیلت والے ایام، سب سے فضیلت والے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اس لیے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ. ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جو اجر و ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ اعمال اتنے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کہ سال کے بقیہ ایام میں اتنے اعمال محبوب نہیں ہوتے ہیں. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، وہ بھی افضل نہیں. قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ. نہیں، ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں کے برابر جہاد جیسا عظیم کام بھی نہیں ہو سکتا. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ایک شکل ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے اور اپنی جمع پونجی بھی لوٹا دے اللہ کے دین کے لیے، تو وہ اس سے فضیلت لے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. ان 10 دنوں میں جہاں عمل اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسند ہے، وہاں عظمت کے اعتبار سے بھی یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل بھی اللہ کے ہاں عظمت والا بن جاتا ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. جس کی زندگی میں 10 دن آ جائیں، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ان 3 کلمات کو کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھے. صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب في امتیاز عشر ذی الحجہ لمكان اجتماع الأمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں دی. ان 10 دنوں میں تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے جو سال کے کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی. نماز سارا سال مومن پڑھتا ہے، صدقہ بھی دے سکتا ہے، روزے بھی رمضان میں رکھتا ہے، لیکن حج صرف انہی ایام میں ہوتا ہے. اس لیے تمام بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے چونکہ ان ایام میں جمع کر دیا ہے، اس لیے ان ایام کی سارے سال کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
رمضان کی آخری 10 راتوں کی تو بہت فضیلت ہے، لیلۃ القدر بھی اس میں آتی ہے، پھر وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل سے بیان کرتے ہیں دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ بینگ مسلم، ایک مسلمان کو یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے؟ جن 10 دنوں میں سے چند ایام تو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، بلکہ 12 مہینوں میں کسی مہینے کا چاند نظر آئے، ایک مومن کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو امن کا چاند بنا، اس پورے مہینے میں امن و امان قائم ہو۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اس مہینے کو ایمان کی بلندی کا باعث بنا، مسلمانوں کے لیے سلامتی پیدا فرما، اور اسلام کی سربلندی کا یہ مہینہ بنا، والتوفیق لما تحبہ وترضى، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہلال خیر ورشد، اے اللہ اس چاند کو خیر کا چاند، رشد و ہدایت کا چاند بنا۔ ایک مومن جو امن کو چاہنے والا ہے، جو سلامتی کو پسند کرنے والا ہے، جو جھگڑے اور فساد سے بچنے والا ہے، ایک مومن جس کو مومن کہتے ہیں، جو پسندیدہ اللہ کے ہاں مومن ہے، وہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ صرف مجھے نہیں، میرے مالک میرے مسلمان بھائیوں کے بھی ایمان میں برکت فرما اور ان کو بھی سلامتی نصیب فرما۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ دوسرا کام، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تیسرا کام، ایک مسلمان کو ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھنی چاہیے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ، کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات انسان کی زبان پہ آنے چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ كان يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ان 10 دنوں میں بازار جاتے، کس لیے؟ خرید و فروخت کے لیے نہیں، ایک مقصد لے کر بازاروں میں نکلتے اور بلند آوازوں سے تکبیریں کہتے، اور ان تکبیروں کو سن کے بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وكان ابن عمر
یکبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہا کرتے تھے ان ایام میں، علی فراشی، اپنی چارپائی پہ بیٹھے تکبیر کہہ رہے ہیں، وفی فسطاطی، خیمے میں بیٹھے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں، ومجلسی، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں، وممشا، راستے میں چل رہے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تلک الایام جمیعا، ان سارے ایام میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي يُكَبِّرُ خَلْفَ النَّوَافِلِ، اور محمد بن حنفیہ نوافل پڑھنے کے بعد بھی تکبیریں کہتے۔ تکبیر کی دو قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک انسان نمازوں کے بعد بازار میں، گھر میں، کسی بھی حالت میں ہے، جہاں ذکر کرنا جائز ہے وہاں اسے تکبیریں کہنی چاہیے۔ اور تکبیر مقید یہ 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہتے ہیں۔ اس لیے تیسرا کام جو ان 10 ایام میں مسلمان کو کرنا چاہیے، کثرت سے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پہلا طریقہ 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ان چاروں سیغوں میں سے جو بھی طریقہ آسان لگے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل یہ بیان کیا، اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے 9 دن کا روزہ رکھے۔ كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، یوم عاشورہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 جو چاند کی ہے، ان 3 ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ کا معمول مبارک تو یہ بھی تھا وَكَانَ يَصُومُ یوم الاثنین والخمیس، آپ پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تاجر تجارت کے گر تو نہیں سکھاتا، لیکن ایمانی تجارت جن کے پاس ہو وہ گر نہیں چھپاتا۔ 2 سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں، من فطر صائما فله اجر مثل الصائم، جو کسی کو افطاری کروا دیتا ہے
اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ دوست تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر 30 سالہ نوجوان 15 لوگوں کو تیار کر لے کہ یہ روزہ رکھیں اور افطاری میرے گھر میں کرنا، ادھر مغرب کی اذان ہوگی، ادھر زندگی کے ایک ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیں گے۔ یوم عرفہ علماء کی اپنی اپنی بحث ہے کہ کون سا دن ہوگا یوم عرفہ کا، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں وہ دن، یہ 9 تاریخ۔ میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یوم عرفہ 9 تاریخ کو حاجی وہاں ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا نظام اتنا بلڈ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سعودیہ میں چاند نکلا ہے کہ نکلا۔ 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خط، کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ پہ شیئرنگ، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، ای میل، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اگر جس دن حاجی میدان عرفات میں ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر عید بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدِ رُؤْيَتُ، ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے اور شریعت نے پابند بنایا ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا، چاند نظر نہیں آیا تو عید بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر 30ویں دن بھی پتہ نہیں چلا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کا دن مکمل کر لو، آگے جو ہے رمضان بھی شروع ہو جائے روزہ رکھ لو، اور رمضان کے 30 دن ہو جائے تو عید کر لو۔ اس لیے ہر ملک میں کتنے ایسے ملک ہیں اگر عرفات کے دن کا خیال کیا جائے وہاں رات ہوگی، کیا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ کتنے مغرب کے علاقے ہیں، بلغاریہ اور دیگر شام کے علاقے، جہاں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے چاند، تو میدان عرفات سے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر ملک کے مطالعے کا اعتبار ہوگا۔ ہمیں عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ حج کرنے جا چکے ہوتے ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے ماذا اراد هؤلاء، میرے فرشتوں یہ کیا لینے آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے یرجون رحمتک، تیری رحمت کے امیدوار بن کے آئے ہیں۔ جواب ملتا اشہدکم انی قد غفرت لهم، گواہ رہنا فرشتوں جتنے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ مایوس نہ ہوئے، جو حج پہ چلا گیا وہ حج کر کے آئے گا، لیکن حج کے اجر و ثواب سے اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے، نہ اس نے ٹکٹ لی، نہ اس نے کوئی پیکج لیا، نہ یہ مکہ جا سکا، اتنا کام کر لے، حدیث کہتی ہے اس کے نامہ اعمال میں مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب لکھوا دیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا. پانچواں کام ان 10 دنوں میں، 10واں اور آخری دن جو اس مہینے کا مبارک دن ہے وہ عید کا دن ہے. ایک مسلمان کو یہ دن کیسے گزارنا ہے؟ ابھی حدیث آپ نے سنی، ایک مسلمان باجماعت صبح کی نماز پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی اور پھر عید کی تیاری میں مشغول ہوئے اور صحابہ کو ترغیب دی اور صحابہ نے اس ترغیب کو قبول کیا. وكان عبد الرحمن بن ابي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر وعليهما ثيابهما. عبد الرحمن بن ابي ليلى، عبداللہ ابن معقل صبح کی نماز پڑھنے آتے تو عید کا لباس پہن کے آ جاتے. ثم يندفعان الى الجبانہ، پھر ایک چبوترے پہ بیٹھ جاتے. احدهما يكبر والآخر يهلل، ایک لا الہ الا اللہ کہتا اور دوسرا اللہ اکبر کہتا تاکہ سن کے لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو باجماعت نماز پڑھائی، غسل کیا، مسواک کی، خوشبو لگائی. وَكَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، اور اس دن سب سے خوبصورت لباس زیب تن کیا. ایک مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، وَيَمَسَّ مِن طِيبِهِ، خوشبو لگانی چاہیے اور سنت سمجھتے ہوئے لباس خوبصورت اور اچھا پہننا چاہیے. یہاں رک کر یہ بات سمجھنے والی ہے، کتنے لوگ اس خوشی کے دن کو بھی خوشی کا دن نہیں رہنے دیتے، لجہلہم، کیونکہ وہ جاہل ہیں. سارا سال کام کرتے رہیں گے، ہنستے کھیلتے، جو ہی خوشی کا دن آئے گا غسل نہیں کرنا، لباس نہیں اچھا پہننا، پھٹا پرانا لباس پہننا ہے. کیا ہوا؟ میری کون سی عید ہے، میری تو ماں دنیا سے چلی گئی، میری کون سی عید ہے، میری تو بیوی دنیا سے چلی گئی، میری کون سی عید ہے، میرا تو بیٹا چلا گیا، میری کون سی عید ہے. کائنات میں سب سے افضلیت والی عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے پاس جبریل آئے تھے اور آ کے کہا تھا، سرتاج ملائکہ جبریل نے سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدیجہ سے کہیے خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. کمال دیکھی، فوت ہوئی، اس کے بعد آپ نے عید پہ یہ تو نہیں کہا کہ میں کیسے عید کروں، میری تو خدیجہ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی. اور یہ کون سی خدیجہ ہے؟ سارا مال ڈھیر کر دیا اللہ کے رسول کے سامنے، خود سجدہ میں پڑ گئی. مالک الملک، تیرا دیا ہوا مال میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو ہی فرما. وزیرۃ صدق، سچی وزیر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے ایمان میں خلل ہوتا ہے. مومن عید کو خوشی کا اہتمام کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کا دن بنایا، اچھا لباس پہنے. اور کچھ لوگ زائد متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی وہ کیا پہننا ہے لباس، اللہ کے رسول نے کیوں پہنا تھا. تقویٰ یہ نہیں کہ تم لباس پھٹا پرانا پہنو، تقویٰ یہ ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدی، اللہ پسند کرتے ہیں کہ میں نے جس بندے کو نعمت سے نوازا ہے وہ اس کا اظہار کرے. ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو چھوڑو جی، اوے ہمیں کپڑوں سے اب کیا ذوق ہے، ہمارا تو وقت گزر گیا. زندہ تو ہو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا وقت گزر گیا. 70 سال کے صحابہ جب عید کا دن آتا اچھا لباس پہنتے، ان کا وقت نہیں گزرا تھا. اور بات امام شافعی کی ہے، ذرا غور سے سن لیجیے، تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن فائدہ مل جائے گا. وہ کہا کرتے تھے، حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ کونے کھدرے میں چھپ جاؤ، کسی کو ملو نہیں. اچھا بلا کھانا ہوگا پانی ڈال دیں گے، نہیں جی نہیں جی میں نے نہیں کھانا. کیوں؟ یہ ناشکری ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا فقد تحنق بعد العصر، جو صبح کے وقت یہ منہج اختیار کر لے، صوفی بن جائے، عصر تک احمق ہو جاتا ہے. کیونکہ سرتاج رسول نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے. سرتاج رسول نے سکھایا یہ ہے، کوئی چیز نہیں الحمدللہ. 1 مہینے تک عائشہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا، الحمدللہ. پھر وقت آیا 300 من گندم 1 سال کا خرچ ملا، الحمدللہ. آج کس کو ملتا ہے؟ دونوں حالتیں ہیں. ایک حالت تھی عمر کی، یہ اس کندھے سے لے کے اس کندھے تک 18 پیوند لگے ہوئے، کہتے الحمدللہ. اور ایک وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول نے فرمایا عمر البس جدیدا، عمر نیا لباس پہنا کرو، وعش حمیدا، ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری ہر شخص تعریف کرے، ومت شہیدا، جب موت آئے تو دعا کیا کرو اللہ تجھے شہادت کی موت دے. پھر عمر نے اس کے بعد یہ تینوں کام ہی کیے اور آخر اللہ نے تینوں ہی کام پورے کر دیے. جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ جس کے سینے میں دل میں تکبر ہوگا رائی کے برابر، وہ جنت نہیں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول ہر شخص چاہتا ہے لباس اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، یہ کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی جوتی پہننا تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرا دینا. حق کیا ہے؟ اللہ کی بات. حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اس کی بات. اس حق کو جو ٹھکراتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے. وبطر الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا کہ یہ تو نچلے درجے کا آدمی ہے، میں بڑا بلند ہوں، یہ تکبر ہے. تکبر اچھا لباس پہننا نہیں. فرساس ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، تیرا پھٹا پرانا لباس تمہیں کبھی اللہ کے ہاں مقام نہیں دلوا سکتا اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں. فجدید ثوبك، اور تیرا اچھا لباس تجھے گنہگار نہیں کر سکتا اگر تم انسان نیک ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اچھا لباس پہنتے. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتَانِ يَلْبَسُهُمَا لِلْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ وَالْوُفُودِ، آپ نے تو باقاعدہ 2 جبے رکھے تھے جو آپ جمعے کے دن، عیدین اور جب کہ وفد آتا تو اس کے استقبال کے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے. اس دن کا 5واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح. عید الفطر میں آپ گھر سے نکلتے تو کوئی چیز کھا کے نکلتے تھے. آپ کھجوریں کھاتے تھے. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ وطر طاق کا عدد استعمال فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قربانی کے دن یوم النحر میں آپ کا طریقہ یہ تھا
اس وقت تک آپ کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک ذبح نہیں کر لیتے تھے، جب تک قربانی نہیں کر لیتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے عید الفطر میں تو کچھ کھایا ہی ہوگا، لیکن اس نہیں کھایا ہوگا جس کو سنت زندہ کرنے کا شوق ہے، ورنہ ہر بندے نے تو اپنی جوتی ہی پالش کی ہوگی یا خسرہ شریف سیدھا کیا ہوگا، یہ سنتیں بھول جاتی ہے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک بہادر سب سے پہلے تیار ہو کے دروازے پہ کھجورے لے کے کھڑا ہو جائے کہ جس نے نکلنا ہے کھجورے کھا کے جائے، تاکہ سب کو اجر بھی ملے اور سب کے برابر مجھ اکیلے کو اجر ملے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو کچھ چیز لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اضطراری اور اس طرح کی اجباری کیفیت میں انسان کو مکلف نہیں بناتے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ بیمار یہ ایک بیماری شرعی عذر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک چھٹا کام، كان يخرج الى العيدين ماشيا ويصلي بغير اذان ولا اقامه ثم يرجع ماشيا في طريق آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جاتے تو پیدل جاتے، واپس آتے تو پیدل آتے، اور راستہ بدل کے جاتے۔ کل قیامت کو دونوں راستے اس گواہی دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں کام کیا کیا، التکبیر فی الطریق۔ كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتکبیر۔ آپ عید الفطر پڑھنے جاتے یا عید الاضحیٰ پڑھنے جاتے، پڑھانے جاتے، تو راستوں میں تکبیریں کہتے جاتے، جب عیدگاہ میں پہنچتے تو پھر تکبیر کہنا بند کر دیتے، کیونکہ اسی وقت نماز شروع کروا دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، آپ عیدگاہ میں نماز پڑھاتے، مسجد نبوی موجود تھی، لیکن آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے، کھلے میدان میں۔ سبب کیا ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی الفطر والاضحى العواتق والحیض وذوات الخدور۔ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بچیوں کو بھی لے کے آؤ، جوان عورتوں کو بھی لے کے آؤ، اور ایسی عورتیں بھی عید پڑھنے آئیں جو حائضہ عورتیں ہیں، جن پہ نماز کی اجازت ہے، لِيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اس دن کی برکت ان کو بھی ملے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاکیزہ بنائے۔ مسجد میں تو وہ نہیں جا سکے، لیکن میدان میں وہ پہنچے گی، وَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، اور لوگوں کے سب سے آخر میں ان کو جگہ دی جائے گی تاکہ وہ دعا میں شمولیت اختیار کرے اور اس دن کی برکت حاصل کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدانا لا يكون لها جلبابها، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو پردہ کرنے کے لیے تو وہ کیا کرے؟ کہا بغیر پردے کی عورت کو نہیں آنا چاہیے۔ فَلْتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وہ اپنی بہن سے چادر لے لے۔ بغیر پردے کے عورت کو عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عیدگاہ ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان عورت باپرد ہوتی ہے۔ المرأة عورہ، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو ورغلانے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب اللہ کی رحمت کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تو حکم دیا کہ وہ خوشبو لگا کے نکلے، لیکن عورتوں کو منع کیا، کوئی عورت خوشبو لگا کر نہ جائے مسجد میں، خوشبو لگا کر نہ جائے عیدگاہ میں۔ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَّاتٌ أي غیر متطیبات، کوئی عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کے نہ نکلے، بلکہ فرمایا ایما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، مردوں تک خوشبو پہنچتی ہے، فهي زانية، یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس کو چاہیے غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق ہے۔ مرد کی خوشبو ما ظہر ریح وخفی لون، مرد کی خوشبو نظر نہیں آتی، اس کی بہار دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے، اور عورت کی خوشبو ما ظہر لونها وخفی ریحها، جس کا رنگ نظر آتا ہے دور تک خوشبو نہیں جاتی۔ اٹ مینز کہ مہندی استعمال کر سکتی ہے، روج لپسٹک استعمال کر سکتی ہے، مردوں کی طرح خوشبو عورت کو ویسے ہی نہیں لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستوں کے درمیان میں نہ چلیں، مسجد سے ہی نکلے، مرد اور عورتیں اکٹھے چل رہے تھے، آپ نے فرمایا یا معشر النساء استأخر، عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ، فلیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو، علیکن بحافات الطریق، تمہارے لیے جائز یہ ہے کہ تم راستوں کے کناروں پہ چلو۔ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر عورتیں راستوں کے درمیان میں نہیں چلتی تھی، حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من شدت لصوقها به، عورتیں اس طرح دیواروں کے ساتھ چلتی کہ ان کی چادریں الجھ جاتی۔ صحابیات کا یہی تو امتیاز تھا، ایک مرتبہ جس بات کو سن لیا اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسلحہ لے کر عیدگاہ میں کوئی نہ جائے، نہوا ان يحملوا السلاح یوم عید، یہ تکبر، یہ فخر، یہ گمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ عیدگاہ میں خوشی کا دن ہے، اس دن اسلحہ اٹھانا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں صحیح بخاری کی روایت ہے الا ان يخافوا عدوا، اگر دشمن کا ڈر ہو، جتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں پھر ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس پیارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک پہ امن و امان قائم فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک غم بھولتا نہیں، دوسرا مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان اداروں کی حفاظت فرمائے جو ان مسلمان ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے، اور ان دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے جو اس پیارے وطن میں مسلمانوں اور اس وطن کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے یا ان کی آخرت دنیا کو خراب فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے امن کو چھین لیا ہے۔ ایک مسلمان، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، کس طرح کا ایمان ہے کہ مسلمانوں کو افراتفری میں ڈالنا اور کہے میں مسلمانوں؟ سرتاج رسول کی تعلیمات کو دیکھو تو صحیح، صرف ایک روایت، لمبی بحث نہیں، صحابہ نے پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا، پکڑ لیتے ہیں نا، فاختہ آئی وہی ترفرف بجناحیہا، اور پر پھڑ پھڑانے لگی،
سرتاج رسول غصے میں آئے، فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس پرندے کو غم دیا ہے، اس کے بچے واپس کرو۔ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی دکھ پہنچے، جس کے والدین سے اس کے لخت جگر چھین لیے جائیں، کتنا بڑا دکھ ہے، کتنا بڑا غم ہے۔ کسی کا گھر لٹ جائے، کتنا بڑا یہ غم ہے۔ ادھر اللہ کے رسول نے پرندے کو دکھ دینے سے منع کر دیا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد نبوی تو تھی، لیکن بینہ و بین باب المسجد 1000 ذراع، مسجد نبوی سے 1000 قدم کے فاصلے پر جو میدان تھا، وہاں اللہ کے رسول عید کی نماز پڑھایا کرتے۔ ہاں اگر بارش ہو، کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ بن جائے، تو پھر مسجد میں بھی نماز عید پڑھائی جا سکتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَلَا يُصَلُّونَهَا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، مکہ میں جب سے عید فرض ہوئی ہے، بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے 2 رکعتیں، ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اپنے گھروں کو جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ جس نے اس انداز سے عید پڑھی پھر قربانی کی، اس نے ہماری سنت کے مطابق قربانی کا یہ عمل پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی اور قربانی کے مسائل بھی بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید پڑھائی، آج بھی اگر کوئی عید نماز پڑھتا ہے اور جو مسلمان کسی وجہ سے رہ جائیں، ان کو چاہیے کہ عید نماز کی قضائی دے، اٹھیں، پہنچیں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ کیسے؟ تقوا کہ آصلہما، جس طرح عید نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اسی طرح اگر نماز ہو بھی چکی ہو تو ان کو 2 رکعتیں پڑھ کے قضا دے دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں احکام بیان کیے۔ قربانی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سنت ہے، بلکہ فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے عیدگاہ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے عیدگاہ میں، کوئی تحیت المسجد نہیں کیونکہ مسجد نہیں، نہ عید نماز کے بعد کوئی رکعتیں پڑھتے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، لیکن آپ جب عید پڑھانے کے بعد گھر تشریف لاتے تو گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سکھایا وہ صحابہ نے کیا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو ملتے اور یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری طرف سے اور ہماری طرف سے ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تیری اور میری عبادت کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھانے کے بعد گھر جاتے، راستہ تبدیل کر کے جاتے، آپ نے قربانی کے بارے میں 4 باتیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ قربانی ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ دھوکے سے قربانی لی گئی، فراڈ سے لی گئی، چوری کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی صحابہ قربانی سے پہلے جانور خریدتے۔ كنا نسمن الاضحیہ والمسلمون یسمنون،
صحابہ ان کو کھلا پلا کے فربہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. دوسری بات ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، قربانی اس جانور کی جائے گی اس جنس معین میں سے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام سے قربانی ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. قربانی ہوگی یا اونٹ کی ہوگی مذکر مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر مؤنث، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی چاہیے. ہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں اور کہنے والوں کو بھی کسی نے کہا ہی ہوگا، بتانے والوں کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، بڑا مزیدار ہوتا ہے جی. کیا؟ بھینس کا بچہ. مزیدار تو ہرن بھی بڑا ہوتا ہے، مزیدار تو نیل گائے بھی بڑی ہوتی ہے. کوئی حجت نہیں ہے مزہ جی. اس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں. قیاس کریں گے تو قیاس سے زکات میں بھینس کا قیاس گائے پہ کرتے ہیں. اگر قیاس سے زکات دی، اگر قیاس کی بات کی تو آج کل تو لہنگے بھی 5.5 لاکھ کے گھروں میں پڑے ہیں. زکات تو ان کی بھی دینی پڑے گی، کپڑوں پہ تو کوئی زکات نہیں ہے. آج تو ڈنر سیٹ بھی 1 ملین کا بھی آتا ہے، اس کی بھی زکات دینی پڑے گی. اور برتنوں پہ کوئی زکات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یہ بات سمجھی جو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کا حکم دیا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. تیسری بات ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا. ہر جانور کی اتنی عمر ہونی چاہیے اس وقت اس کو قربان کیا جائے گا. حکم یہ ہے لا تذبحوا الا مسن الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. جب تک دوندا جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرو. اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ جزع بھی کر سکتے ہیں. 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، ما اکمل السنہ، جس کی عمر 1 سال ہو جائے آپ کر سکتے ہیں. لیکن افضلیت پھر بھی اس کو ہوگی کہ دوندا ہو، نہیں مل رہا یا آپ یہ خرید چکے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کی گائے ہونی چاہیے، اور بھیڑ مذکر یا مؤنث 1 سال کی ہونی چاہیے. رہا بکری یا بکرا تو اس کے لیے حکم الگ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بردہ بن نیار آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کر چکا ہوں، ابھی عید نماز نہیں پڑھی. فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله، یہ گوشت ہے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، قربانی نہیں ہوئی. اچھا پھر کیا کروں؟ ان عندي داجنا من المعز وهي خير من مسنة، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے جو دوندے سے بھی اچھا ہے. فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو بھی قیامت تک اجازت نہیں ہے. تو بکری یا بکرا مذکر یا مؤنث ہو، یہ اس وقت قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک شرط کا اعتبار نہیں کرتے ہم، کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا. چوتھی بات ان تکون الاضحیہ سالمۃ من العیوب المانعہ، ایسی قربانی نہ کرو جس میں 4 قسم کے عیب ہوں. پہلا عیب المریضہ البین مرضها، ایسی بیمار قربانی جس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیٹھی اٹھ نہیں سکتی. اگر وہ روایت مان لی جائے وقتی طور پر کہ یہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے،
جو خود بیٹھی اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو کیسے کراس کروائے گی؟ والعرج البین عرجها ضلعها، ایسی لنگڑی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جو خود چل نہیں سکتی وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گی؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، نبینا تو ویسے ہی نہیں، کانے کی بات ہو رہی ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ درست نہیں، اس کو چلاتے دائیں ہیں وہ چلتا بائیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدو ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ ذرا غور سے دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی سے اونٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے ایک کر لے، کوئی 10 کرنا چاہتا ہے 10 کر لے، کوئی 100 کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، اگر مقصود اللہ کی رضا ہے، اگر مقصود گھمنڈ ہے پھر پیسہ ضائع نہ کرے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب لوگ بدأوا یبخلوننا، لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے ہیں، اس لیے زیادہ جانور لوگ کرتے ہیں۔ مقصود اگر تانوں سے بچنا ہو، فخر ہو، پھر جائز نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ قربانی وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقصود یہ ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، چلو جی قربانی کا ایک حصہ تو ہے لیکن میرے تو 5 بچوں کے ابھی عقیقے رہتے ہیں تو گائے کر لوں، نہیں جائز۔ گائے کے ساتھ ہی سے قربانی کے ہیں اور عقیقے کے اندر 2 مستقل جانیں ہونی چاہیے۔ عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 مستقل جانور اور بچی کی طرف سے 1 جان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گائے یا اونٹ کے حصوں میں اس طرح شراکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عقیقہ ہے، یہ میری قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی کیا گیا تھا اور ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں قسم کے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب ان میں یہ 4 شرطیں پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی، اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب یہ 4 کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسری میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ العشعری بناته ان یضحین بایدیہن، ابو موسیٰ عشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لو ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جو ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے۔
والزبر، تمہیں لکھی ہوئی بھی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شام کے بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اما بعد، انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کے احکام بیان کی وہاں قربانی کے آداب بھی بیان کی۔ صرف چند لمحات میں ان آداب کو سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو۔ فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ۔ دوسری بات، قربانی کو لٹانے سے پہلے أَن تُحَدَّ الشَّفَارَةَ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد أن تبيتها موتان هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا، فرمایا سقها الى الموت سوقا جمیلا، موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ اس کو خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے۔ اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ جب تم نے چھری پھیر دی ہے پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ، ظلم ہے، اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، چوتھا ادب یہ ہے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے، کو لینے نہ آئے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بخل وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے جب قربانی کرو، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے، اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق انسان قربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ سمجھایا جو تھوڑا سا حساس ہے، کن کے لیے؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یقسم بدنہ کلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، جانوروں کے گوشت،
جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی جھولیں مساکین میں تقسیم کر دو۔ سب سے پہلا حق، آپ کو ایک ہی روڈ پہ 20 بینر نظر آئیں گے، مدرسے کا بینر، فلاں جگہ کا بینر، فلاں جگہ کا بینر۔ ایھا الناس، او مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو، یہ کھالے حق ہے مساکین کا، مساکین کو پہنچاؤ۔ عید الفطر آئے تو فطرانے بھی گئے، رمضان آئے تو زکاتیں بھی اڑ گئی، قربانی آئے تو کھالے بھی گئی، مسکین مسکین ہی رہ جاتا ہے۔ سوچو، جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے نلکا نہیں ہے، تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ اس کی نوجوان بچیاں 7 گھروں تک پانی بھرتی پھرتی ہے، کبھی خیال نہیں آیا؟ سوچئے، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہے، کبھی سوچا میں کیا کھاتا ہوں اور اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آج عقل مند کہتے ہیں کیلا کھانے کے بعد چھلکا نہ پھینکا کرو بیٹا، کوئی پھسل جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سلف صالحین کہا کرتے تھے کیلا کھا کے چھلکا اس لیے نہ پھینکو جو کھا نہیں سکتا اس پہ گزرے گی کیا۔ ذہن دیکھیے، وہ شخص جس کے پاس لباس نہیں ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے، مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، ان کا کون خیال کرے گا؟ سب اپنی بات سناتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول کی بات سنایا کرو۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا اصحاب صفا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک نہیں 86 جنگیں کی ہیں، پتا تھا، حکم دیا مسکینوں کو دیجئے، جاؤ علی میں تمہیں حکم دیتا ہوں مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ کبھی موقع ملے تو حج سے پہلے، عید سے پہلے سورۃ الحاقہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ خذوا فغلوا، اللہ فرمائیں گے پکڑو ان کو، زنجیروں میں ڈال دو، اور وہ زنجیر جو منہ سے داخل کی جائے گی پس سے نکالی جائے گی، 70 ہاتھ زنجیر۔ سبب کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا لوگوں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جن کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانے پہ رغبت نہیں دلاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے مساکین کو دو، جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے پھر آپ کسی بھی خیر کی جگہ پہ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو چھپایا نہ کرو۔ رسول اللہ فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، اور مسکین اور فقراء اور محتاجین جو مانگتے نہیں ہیں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، کون ان کا خیال کرے گا؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں قصہ لکھا ہے، حج کرنے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلا اور مردہ مرغی اٹھا کے گھر لے گیا۔ کہتے جلدی سے اس کو منع کرو، مردہ کھانا تو جائز نہیں، یہ بکری مردہ ہے، مردار کھانا تو جائز نہیں۔ گھر کا پتہ کیا، کہا بچہ ویسے اٹھا کے لے آیا۔ پھر پوچھا یہ گھر کیسے؟ کہا بہت نیک گھرانہ ہے، لیکن ان کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ماں ہی بچوں کی پرورش کر رہی۔ کہا اگر نیک گھرانہ ہے تو پھر مردار نہیں کھا سکتے۔ پوچھا گیا، پتہ یہ چلا کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مردار کھانا بھی ہمارے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے حج کی رقم حوالے کی، کہا جاؤ اس گھر میں پہنچا دو، عبداللہ آئندہ سال حج کرے گا۔ ساتھی حج پہ گئے، واپسی میں بتاتے ہیں میدان عرفات سے فارغ ہوئے، مزدلفہ پہنچے، خواب آئی سب کو، آواز آ رہی تھی لوگوں سب سے پہلے میں نے حج قبول کیا ہے تو عبداللہ بن مبارک کا حج قبول کیا۔ آج مسلمان دیانت دار بن جائیں، تعصب و عصبیت کو چھوڑ دے، معاشرے میں کوئی خلل نہیں رہے گا۔
سب سے بری عادت دیانتداری رائے ختم ہو چکی ہے، اور دیانتداری کی رائے قرآن و سنت کی رائے ہے، دوسری رائے دیانتداری کے لیے ہو سکتی قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو شخص قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسکینوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے اور مجبور ہے کہ بیچ نہیں سکتا تو بیچ کے اس تک قیمت پہنچائی جائے۔ جس سے قربانی کروا رہے ہو اجرت میں اس کو کھال دینا، اجرت میں اس کو گوشت دینا جائز نہیں۔ صحابہ کہتے کننا نعطی من عندنا، ہم اپنے پاس سے اس کی اجرت دیا کرتے تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں اور برکتوں سے نوازے، اور خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا دے، اور جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، اور ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچا، بے روزگار کو بھی تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جتنے تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے سب کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔